محترم حضرات، السلام علیکم وبرکاتہ۔ ایک عظیم الشان جشن عید میلاد النبی عظمت اولیاء کانفرنس حضرت علامہ مولانا ادریس رضا خان حشمتی پیل بھی صاحب خطاب کر رہے ہیں۔ ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل انجمن نجائے حسین چیریٹیبل ٹرسٹ کو سبسکرائب کریں اور اس تقریر کی لنک کو آگے بڑھائیں۔ جی ہاں، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل انجمن نجائے حسین چیریٹیبل ٹرسٹ کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کریں اور لنک کو آگے بڑھائیں۔ محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، منبر رسول پر جلوہ فرما حضرات علماء کرام، محترم شورائے عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، اللہ سبحان اللہ۔ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے، کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو۔ کمیٹی والوں کی نظر ہے یہ شعر، اللہ ان کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین آمین۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے کارواں بنتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کا یہ خادم بھی حاضر آ گیا، اور یہ نہ سوچئے گا کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ سوچئے گا کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا فاروق صاحب ادھر آ جائیے ذرا سا، آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، سکون قلب مل جاتا ہے۔ کس بنا پہ؟ ان کے حسن کی بنا پہ نہیں، ان کی تابانی کی بنا پہ نہیں، بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ تسلب کی بنا پہ۔ عالم کا تسلب یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، خود بھی بچا اور لاکھوں کو بچا رہا۔ یہی عالم سبحان اللہ۔ مولانا بشارت حسین صاحب سے ملاقات ہوئی، سبحان اللہ، تو ان کا تسلب دیکھا، سبحان اللہ، تو دل پکار اٹھا، واقعی میں سچا رضوی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمنا تو میری یہ تھی، میں نے کہا تھا نعمت اللہ صاحب نوری بھی پڑھ لیں، تو مولانا ابراہیم صاحب نے پیچھے کہا حق میرا ہے۔ ادھر سے ہمارے ترنم بھائی بہرائچی وہ تشریف فرما ہے، ان کی تمنا تھی وہ 12 والے کچھ اشعار انہوں نے لکھے ہیں وہ پڑھنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہم نے کہا بڑی مشکل ہو جائے گی، کس کس کو راضی کیا جائے، کس کو ناراض کیا جائے، تو پھر یہ سوچا گیا کہ لاؤ ہم ہی اپنی روداد غم بیان کریں، اس لیے حاضر آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی زندگی نے وفا کی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اور 3 تاریخ کو کہاں پر ہے؟ جگوے شریف، ہاں پوسٹر بھی آ گیا ہے۔ 3 کو انشاءاللہ بقیہ جو یہاں کمی رہ جائے گی وہاں پہ 13/3 کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پیا کے سامنے بیٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو گنبد مبارک، یہ دیکھو بارادری، یہ دیکھو غلام گردش، یہ دیکھو آستانہ، سبحان اللہ، یہ دیکھو درگاہ، اور غلام سامنے حاضر، سبحان اللہ۔ ہر ولی ہمارا ہے، سبحان اللہ، چاہے چشتی ہو، چاہے سوروردی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے جہانگیری ہو، چاہے ابو العلائی ہو، کوئی بھی ہو، سبحان اللہ، وہ ہمارا، سبحان اللہ۔ اللہ 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 ان آستانوں کو سلامت رکھے۔ لہذا دیر کے لیے آیا، اور ایک شعر آپ حضرات کی نظر کر دوں آغاز سخن سے پہلے۔
خوب اطمینان سے سنو، اور تشنگی رہ جائے تقریر کے بعد پھر بیٹھ جاؤ کہ بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں سمجھایا جائے۔ یہ تھوڑی ہے تقریر کے بعد پھر بیٹھو، کتاب کون سی ہے، صفحہ کون سا ہے، مکتبہ کون سا، جو بات رہ جائے بعد میں معلوم۔ بس ایک شعر آپ کی نظر ہے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو مولا قبول فرمائے۔ اور یہ اتفاق سے سلیم بالکل سامنے بیٹھے، ماشاءاللہ سے اللہ ان کی حاضری کو مولا قبول فرما لے اور ان کی ساری پریشانیاں مولا دور فرما دے۔ اللہ اللہ، کل امبرناتھ گئے تھے، آج یہاں گئے، تو میں جب مبارک پور اشرفیہ میں علماء کی جوتیاں سیدھی کر رہا تھا، پڑھا کچھ جو پڑھا تھا اپن وہ بھی بھول گئے۔ درس گاہ عشق دستور نرالا دیکھا، درس گاہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی ہی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو بڑی اس وقت کھوپڑی میں تھی کہ شاعری کرو شاعری کرو، مبارک پور اشرفیہ کا بچپنے کا دور تھا، تو سلیم اپنا تخلص رکھا تھا۔ آج سے 25 برس پرانی بات یاد آ گئی، تخلص اپنا سلیم رکھا تھا۔ اور غالباً میری ماضی کی ڈائری میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، سلیم آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، سلیم آسان نہیں آباد کرنا گھر محبت کا، یہ ان کا کام ہے جو زندگی آباد کرتے لہذا آج ہماری گفتگو بھی اسی پر ہوگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ لڑائی میں 100 مل جاتے ہیں لڑوانے والے، ہے کوئی جو محبت کو محبت سے جوڑ دے؟ ہے کوئی محبت کے زخم پر مرہم رکھ دے؟ کوئی نہیں۔ جھگڑا کیا ہے؟ بس اسی بات کو سمجھ لو، بیڑا انشاءاللہ پار ہو جائے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے اللہ اللہ۔ قبل اس کے کہ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے، سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، شفاعتی لہل کبائر کا نغمہ جافزا سنانے والے، مقام والے لامقام والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد موجود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد موجود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ایک بار اور بلند آواز سے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد موجود کرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت۔ ذرا زور سے کہہ دو۔ اسی لیے ناگپور میں جب پہنچا تو وہاں مجھے یہ نعرہ ملا، اور میں اب جہاں بھی جاتا ہوں وہاں یہ نعرہ لگوا دیتا ہوں۔ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، کچھ کہنے کو نہیں۔ اللہ اللہ، ایک آدمی کہتا ہے کھڑے ہو کر عشق و محبت، عشق و محبت، پورا مجمع کہتا اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔
اللہ 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 ان کے دامن کرم کے سائے میں رکھے اور انہی کے دامن کرم کے سائے میں اٹھائے. وہی اعلیٰ حضرت محی دین و ملت فضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بریلی کی دھرتی پہ بیٹھے ہوئے پکار کے اعلان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا ذہن دے رہے ہیں، کیا فکر دے رہے ہیں، کیا قانون بتا رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ بارگاہ غوثیت میں عرض کر رہے ہیں آقا تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سخت اور سخت سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس ڈورے کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ تو گنگناتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک گلے میں رہے پٹا تھے. اللہ اللہ. اور کسی کہنے والے نے کہا ہے زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. یہ تم آپ حضرات کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ غریب نواز کا مستانہ، غریب نواز کا دیوانہ، غریب نواز کا پروانہ، غریب نواز کا عاشق بغیر تمہارے بلائے آ گئے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. میں نے پوچھا حضرت تو انہوں نے بتایا آج میرے محلہ میں کہ غریب نواز کا حکم یہ ہے کہ میرے زائر جو آ رہے ہیں انہیں نعت پاک سناؤ. سبحان اللہ. یہ کام ہے 3 دن پیلی بھی شریف کے اندر قیام رہا حضرت کا. سبحان اللہ. اور نعت پاک پڑھی اور اس کے بعد اللہ اللہ کی جو رقم ملی ایک زائر کو دے دی، کہنا کسی سے نہیں لو رکھو. دوسرے زائر کو دے دی، کہنا نہیں کسی سے لو تم روکو. اور جب ہم نے معلوم ہوا تو پتہ یہ چلا کہ حضرت نے جس زائر کو پیسے دیے تھے اس کے پاس واپسی تک کا کرایہ نہیں تھا. سبحان اللہ. اللہ اللہ. سبحان اللہ. کیا عالم. سبحان اللہ. اور 3 دن قیام قبرستان میں. قیام قبرستان میں. اللہ ان کے فیض و کمالات سے ہم سب کو مالا مال. اللہ بہت کہا لوگوں نے، میں نے بھی عرض کیا کہ حضرت کمرہ بھی ہے، پنکھا بھی ہے، گرمی کا زمانہ، مگر نہیں. اپنا کمبل اٹھایا اور جا کے قبرستان میں لیٹ گئے کہ یہیں آنا ہے لہذا پہلے سے دوستی کر لو. سبحان اللہ. اللہ اللہ. اللہ جھوم کے درود پاک سنا دیں. اللہم صلی علیہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. یہ دودیا گنبد تصور کرو اجمیر مولا. یہ دودیا گنبد، یہ سنہرا کلش، یہ جنتی دروازہ. دائیں دیکھو تو گلاب، بائیں دیکھو تو گلاب، سرہانے دیکھو تو گلاب، پیتیانے دیکھو تو گلاب، غلاموں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب، کنیزوں کے ہاتھوں میں دیکھو تو گلاب. جدھر دیکھو گلاب. ذہن میں سوال آیا غریب نواز تیرے آستانے پہ چمپا نہیں ہے، جوئی نہیں ہے، یاسمن نہیں ہے، سنوبر نہیں ہے، بیلا نہیں، جدھر دیکھو گلاب. ذہن میں سوال آیا کہ گنبد مبارک سے جواب آیا ادریس رضا سارے پھولوں کا راجہ گلاب ہے اور سارے ولیوں کا بادشاہ غریب نواز ہے. چلو نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، چلنے والوں چلو. جانے کا کرایہ ادریس رضا کا، آنے کا کرایہ ادریس رضا کا، کلمہ پڑھنا کا تیرا. یہ کاسر گوڑا شریف ہے، وہاں سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے اندھیرا اجالا. کیا نام ہے؟ اندھیرا اجالا. یہ ہے کاسر گوڑا شریف. چکمنگلور سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر کہنا چاہیے وہاں سے کاسر گوڑا شریف. اللہ اللہ. کیا نام ہے گاؤں کا؟ اندھیرا اجالا. پریشان. اللہ یہ کون سا نام ہے؟ یہ کون سا نام ہے؟ بڑے نام سنے. نوگواں سنا، سادی پور سنا، مدن پورا سنا، کرلا سنا، کمانی سنا. یہ نیا نا اندھیری بھی سنا. اندھیرا اجالا
نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، اللہ والا دنیا سے جا رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو فرما دیا انشاءاللہ اندر بھی اجالا باہر بھی اجالا، چراغ کی ضرورت نہیں، اللہ اللہ۔ آج چلو ہر گھر میں اندھیرا، ہر دکان میں اندھیرا، سڑک پہ اندھیرا، راستے میں اندھیرا، جدھر جاؤ اندھیرا، باورچی خانے میں اندھیرا، آنگن میں اندھیرا، راستے گلیوں میں اندھیرا، مگر آستانے پہ جاؤ، اللہ والے جو آستانہ اندھیرے اجالے کے نام سے مشہور ہے، اتنا اجالا ہے کہ آرام سے قرآن شریف پڑھ اللہ اللہ۔ یہ دیکھیے اجالا اور اندھیرا حضرت ہی کے آستانے کے نام سے مشہور، آرام سے بیٹھیے، کتاب پڑھنا ہے تو کتاب پڑھ لیجئے، پنسورا پڑھنا ہے تو پنسورا پڑھ لیجئے، قرآن شریف پڑھنا ہے تو قرآن شریف پڑھ لیجئے، بس 10 فٹ کے اندر 10 فٹ کے، اور 10 فٹ سے آگے بڑھے اندھیرا۔ ذہن میں سمایا حضور یہ نئی کرامت کا کیا راز ہے؟ تو ان کی روحانیت نے جواب دیا، ادریس رضا، قوم آ رہی ہے جو نبی کے نور ہونے سے انکار کرے گی، لہذا ہم نے بتا دیا مدینے والے کی تو بڑی شان ہے، اس کا امتی کہہ دے تو قبر میں بھی اجالا ہو اور باہر بھی اجالا ہو۔ یہ ہے گرسائے گنج۔ کون سی جگہ ہے؟ گرسائے گنج۔ اس سے آگے جائیے تو کمال گنج ہے، اور کمال کی بات، ہر درگاہ پہ دیکھو چراغ جل رہا، ہر درگاہ پہ دیکھو چراغ جل رہا، ہر مزار پہ دیکھو چراغ جل رہا ہے، اور اب چراغ کا ٹائم ختم ہو گیا تو لوگوں نے بتیاں لگا دی، بتیاں جل رہی۔ وہ وہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت کا آستانہ ہے، اکا وغیرہ تانگا وغیرہ جاتا ہے، پرانا اچھا راستہ ہے، آستانہ۔ حضرت جب جانے لگے تو ارشاد فرمایا کہ ہمارے مزار پہ چراغ نہیں جلے گا، ہمارے مزار پر چراغ نہیں جلے گا۔ ان کا حضور کیوں؟ بولے ارے ہمارے سامنے کیسے چراغ جلے، ہمارے سامنے کیسے چراغ جلے؟ میرے ساتھ جانے کا کرایہ میرا، آنے کا کرایہ میرا، کلمہ پڑھنا کام تیرا۔ ادھر آستانہ ہے مولانا فاروق صاحب، ادھر آستانہ ہے وہاں چراغ جل رہا ہے، ادھر آستانہ ہے وہاں چراغ جل رہا، اور سرکار کے آستانے پہ جیسے چراغ جلاؤ ویسے بجھ گیا، سبحان اللہ، جیسے جلایا ویسے بجھ گیا، جیسے جلایا ویسے ہی بجھ گیا۔ اللہ اللہ، کیا مطلب؟ یعنی بتا دیا او ظالم وہابی نبی کے اختیار کا انکار کر رہا ہے، نبی کا امتی اگر زبان سے کہہ دے کہ چراغ نہیں جلے گا تو صبح قیامت تک کوئی مائی کا لال چراغ نہیں جلا سکتا۔ اے پیارے کدھر جا رہا ہے؟ خواجہ کا دامن تھام لے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی۔ بات یاد آ گئی، یہ جنتی دروازہ، یہ غریب نواز کا آستانہ، حضور شریعت حاضری دے کے آئے تھے تو اتفاق سے اسٹیشن پہ مل گیا،
وہ ٹنگے پجامے والا پوچھا کہاں سے؟ تو حضرت نے بتایا حاضری دے کے آ رہا ہوں، جنتی دروازے سے بھی نکلے، بولے فرمایا الحمدللہ، فقیر جنتی دروازے سے بھی نکلا، پوچھا اس کا کیا مطلب؟ فرمایا الحمدللہ ہم جنتی ہو گئے، جہنم ہمارے اوپر حرام کر دی گئی۔ اتنا سننا تھا، اس نے سر سونگا، بازو سونگا، کلائی سونگی، گھٹنا سونگا، پیر سونگا اور جوتا سونگا۔ اللہ اللہ، کھڑا ہو گیا، اللہ اللہ۔ میں سوچنے لگا حضرت شیخ سنت علی رحمہ آپ کی حاضر جوابی تو بڑی مشہور تھی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ جیسے ہی اس نے سوال کیا تھا جواب مل جاتا، جیسے ہی سر سونگا تھا ویسے ہی جواب دے دیتے، اتنی دیر کیوں لگائی؟ ان کی روحانیت نے جواب دیا، ادریس رضا ولی کے دشمن کو جوتوں تک پہنچانا تھا کہ جہاں ہمارا جوتا ہے وہاں ولی کا دشمن کا سر ہے۔ اب کھڑا ہو گیا، کہا مولانا ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جنتی کے جسم سے ایسی خوشبو نکلے گی کہ مار راستہ گونجے گا، میلوں کا کہنا راستہ مہک اٹھے گا۔ میں نے آپ کا سر سونگا، میں نے آپ کی بازو سونگا، آپ کی کلائی سونگی، گھٹنا سونگا، پنڈلی سونگی، پیر سونگا، جوتا سونگا، کوئی خوشبو نہ آئی۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ وہ اعلی حضرت کا وہ مظہر، ان کا نور نظر برجستہ ارشاد فرماتے نابکار ایک ہی حدیث پڑھی ہے، دوسری حدیث نہیں پڑھی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے جہنمی کے اوپر جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی۔ تو جہنمی میں جنتی، تجھے جنت کی خوشبو کیسے مل جائے گی؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ کدھر جا رہا ہے پیارے، کدھر جا رہا ہے؟ آجا ادھر غریب نواز کا دامن تھام لے، آجا ادھر غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ یہ 786واں عرس تھا۔ کون سا عرس پاک تھا؟ 786 عرس پاک تھا، 2 سال پہلے۔ اللہ اللہ، جانے والے گئے اور بہت سے ایسے تھے جو پیدل گئے، اور پیدل چلنے کے بعد ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے، تو وہ دیوانہ گنگنانے لگا، مستانہ کہنے لگا، رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، رستے بھر رو رو کے پوچھا مجھ سے پاؤں کے چھالوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے، بستی کتنی دور بسائی دل میں بسنے والوں نے۔ یہ غریب نواز کا آستانہ ہے، یہ سنہرا کلش ہے۔ آؤ آؤ، یہ 15 غالباً جمادی الاخری ہے، پالی کے پروگرام کے سلسلے میں جانا ہوا تو غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری، پہلا کام نیت اور ارادہ یہی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب کہیں کا سفر کرو تو وہاں پہ جو آستانہ ہے اس کی نیت کر لو، تو تمہارا جانا بھی ثواب ہوگا، تمہارا آنا بھی ثواب ہوگا، اور اگر وصال ہو گیا تو سیدھے چلے جاؤ گے۔ اللہ والا کہے گا میرے یہاں آ رہا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو پونا جاؤ گے تو کیا بھنگار نہ خریدو گے؟ پونا جاؤ گے تو کیا اللہ لوکھن نہ خریدو گے؟ مگر نیت یہ کرو کہ ہم حضرت قمر علی درویش کے آستانے پہ جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تو تمہارا جانا بھی ثواب اور آنا بھی ثواب۔ اسی وقت کی بات ہے، میں آستانے پہ حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک نوجوان 18 سال کی عمر پاک ہے اور آنکھوں پہ پٹی بنی ہے۔ حضرت سید فرید الحسن صاحب قبلہ گدی نشین اجمیر مولا سے پوچھا حضور یہ بچے کی پٹی کیسے بندی ہے، یہ کیسے بیٹھا رو رہا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا یہ گورکھپور محلہ ریتی چوک کا رہنے والا ہے، اس کے ماں باپ اور اس کا خاندان پورا وہابی ہے، یہ بچہ اتفاق سے اس کی بینائی چلی گئی، اس کے اوپر جادو کر دیا گیا، تو اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ مجھے اجمیر شریف بھیج دو۔ میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں بیماروں کو شفا ملتی ہے، میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں نامرادوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، میں نے سنا ہے خواجہ کی بارگاہ میں غریب کو مالدار بنا دیا جاتا ہے، لہذا خواجہ جب سب کا بھلا کرتے ہیں میرا بھی بھلا کر دیں گے۔ ماں باپ وہابی تھے، بدبودار وہابی تھے، ان کا کیا کہتا کیا بک رہا ہے؟ یہ شرک ہے اور بدعت ہے، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے، اجمیر جا رہا ہے، ارے مانگنا ہے خدا سے مانگ لے، ارے اجمیر جا رہا ہے یہ شرک ہے، ارے وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ لڑکے نے کہا نہیں مٹی کا ڈھیر نہیں، میرے غریب نواز کا آستانہ ہے، اے ماں باپ میرے جوانی پہ ترس کھاؤ، مجھے اجمیر شریف بھیج دو۔ ماں باپ سے ضد کی، خاندان والوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اللہ اللہ، اگر غریب نواز نے تمہیں آنکھیں دے دی، اگر غریب نواز نے تمہیں آنکھیں دے دی تو ہم سب لوگ کلمہ پڑھ کر سنی بریلوی ہو جائیں گے، دیوبندیت سے توبہ کر لیں گے۔ اللہ اللہ، لہذا 15 دن ہو گئے اس کو آئے ہوئے فیروز کو، اللہ اللہ، اور اب عالم یہ ہے کہ 95% روشنی آ گئی۔
95% روشنی آ گئی ہے، صرف 5% ہے۔ غریب نواز نے سبحان اللہ کرم فرمایا اور بشارت عطا فرمائی کہ روزہ رکھو اور روزے افطار کے لیے میرے مزار شریف کے پھولوں سے افطار کرو، کھانے میں میرے لنگر خانے کا دلیا کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ حاضری دے کے میں وہاں سے واپس یہاں آیا، نور محمد بھائی کیا قیام تھا، 5 دن گزرے تھے کہ اچانک ریسیور کی گھنٹی بجی، میں نے اٹھایا، پوچھا کون؟ تو معلوم اجمیر شریف سے سید صاحب قبلہ فرما رہے، میں نے سلام عرض کیا، پوچھا حضور کیا بات؟ فرمایا خوشخبری سنانا اس لیے میں نے فون کیا۔ میں نے پوچھا حضرت کیا بات؟ فرمایا وہی غریب نواز کی بارگاہ میں جو گورکھپور سے بچہ افروز آیا تھا، محلہ ریتی چوک کا فیروز، وہ بچہ جس کی 95% روشنی آ گئی تھی فرما دیا اور اس کی مکمل روشنی آ گئی اور پٹی کھول دی گئی، پٹی کھول دی۔ پٹی کھول دی گئی۔ اب ماں باپ نے خاندان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ہندوستان، ہند کے راجا، فاتح کشمیر۔ اسی لیے کہتا ہوں پیارے دامن تھام لو، یہ ہے اللہ اللہ۔ دادر اسٹیشن کھڑے ہوئے ہیں، مولانا فاروق صاحب بھی ہیں، مولانا نعمت اللہ صاحب بھی ہیں، مولانا کشمیری صاحب بھی ہیں، اللہ اللہ۔ فقیر آپ کا خادم بھی ہے، اچانک ٹکٹ لے کے پہنچے تو نہ 2 ٹائر میں جگہ، نہ 3 ٹائر میں جگہ، نہ اے سی میں جگہ، نہ اے سی فرش میں جگہ، اللہ اللہ۔ مولانا فاروق صاحب نے کہا کہ کہیں جگہ نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا تھوڑی دیر کی اجازت دیجئے تو میں خود دیکھ لوں۔ مولانا نعمت اللہ نوری صاحب بولے بھیا نہیں مانتے تو آپ بھی دیکھو۔ میں اسی کمپارٹمنٹ کے اندر چلا گیا اور فرسٹ اے سی کے اندر جا کے کیا دیکھا کہ ایک کہنا چاہیے کتا برتھ پہ آرام سے لیٹا ہوا ہے۔ میں باہر آیا اور میں نے کہا مولانا نعمت اللہ نوری یہ کیا ظلم ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ 3000 روپے کا ٹکٹ ہے اور ہم باہر کھڑے ہیں، ہمیں جگہ نہیں مل رہی ہے اور اے سی وہ بھی فرسٹ اے سی کے اندر، کتا برتھ پہ ٹھاٹ سے لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اللہ یہ کیا ظلم ہے بمبئی کی دنیا کے اندر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو مولانا نعمت اللہ صاحب نوری نے فرمایا ادریس رضا آپ نے کتے کو تو دیکھا، کتے کی نسبت کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آئے، کیا بات صاف کہیے؟ تو فرمایا ادریس رضا چونکہ کتا مایاوتی کا ہے لہذا جہاں مایاوتی رہے گی وہیں اس کا کتا رہے۔ میں نے کہا مولانا نعمت اللہ صاحب نوری 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل، لاکھوں بار بلا تشبیہ بلا تمثیل تقریب فہم کے لیے، ارے جب مایاوتی اپنے کتے کو نہیں چھوڑ سکتی تو سرکار غوث ہم جیسے غلاموں کو کیسے چھوڑ تو جس
اسی لیے کہتا ہوں پیارے، ارے ان کی بات کر رہے ہو، ان کی تو بعد میں، پہلے اپنی بات کر لے۔ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ اللہ علماء دین کو استقامت علی الحق عطا فرمائے، اور اگر کوئی مولوی سے غلطی ہو گئی تو مولا اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ، اس لیے کہ ان کے پیچھے پوری قوم آ رہی۔ ان علماء کرام سے پوچھو۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، مفہوم حدیث مصطفیٰ علیہ تیت و ثنا، جب تک میرا ایک امتی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ جب تک میرا ایک امتی ایمان والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ ذرا دیکھو اس تھوڑے سے شامیانے کو روکنے کے لیے ایک کھمبا یہ ہے، ایک کھمبا یہ ہے، ایک کھمبا وہ ہے، ایک کھمبا وہ ہے، 4 کھمبے لگائے گئے ننھے سے شامیانے کو روکنے کے لیے، مگر ذرا دیکھ تو اپنی طاقت۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا داڑھی والا امتی، نماز پڑھنے والا امتی، زکات دینے والا امتی، حج کرنے والا، ایمان والا امتی۔ اے میرا بھولا سرکار کا چاہنے والا، امتی کی طاقت کا یہ عالم کہ ایک امتی پوری قیامت روک لے، جب امتی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو آقا کی طاقت کا کیا عالم ہے؟ اللہ اللہ، یہ کہتے ہم جائیں گے نہیں۔ کنہوں نے کہا تھا؟ ان داڑھی والے وہابیوں نے کہا تھا اجمیر اور کلیئر اور بہرائچ جانا اتنا بڑا گناہ ہے، جیسے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جائے یا کسی لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کیا جائے۔ سوچا تھا معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، کہ داڑھی والا وہابی نہ جائے گا تو بھیڑ کم ہو جائے گی۔ غریب نواز نے بتا دیا اگر داڑھی والا وہابی نہ آئے گا تو چوٹی والا ہندو آئے گا اور بھارت کی حکومت لے کے جائے گا۔ اللہ اللہ، وہ ہے آستانِ پاک۔ بات آ گئی حضرت سرکار سیدنا میر خواجہ بندگی میاں امیٹھوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا خادم خط بنا رہا ہے، اتنے میں کچھ مخلوق خدا جا رہی ہے، چلو جے ہو بالے میاں کی، جے ہو بالے میاں کی، جے ہو سید سالار مسعود غازی کی۔ خادم جو خط بنا رہا تھا اس نے فوراً اس طرح رکھ دیا، کہا حضور اب مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی جاؤں گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، جب ہم چلیں گے تو ساتھ میں چلنا، ہم چلیں گے ساتھ میں چلنا۔ کہا ٹھیک ہے، اب خط بنایا مکمل، اور اس کے بعد یہ قافلہ جاتا رہا، عرس مبارک شروع ہو گیا، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے۔ اب خادم نے پھر عرض کیا حضرت مخدوم پاک سے، حضرت مخدوم امیٹھوی سے، حضور کب جائیں گے؟ اللہ اللہ، تو فرمایا میں تو نہیں جاؤں گا۔ کیا فرمایا؟ میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا حضرت آپ جاؤ نہ جاؤ مجھے پہنچاؤ، آپ جاؤ نہ جاؤ مگر مجھے پہنچاؤ۔ اس لیے میں آپ کی بنا پہ رکا تھا، قافلے تو سب جا چکے، اب اکیلے تنہا میں کیسے جاؤں گا، اتنا سننا تھا۔ اللہ اللہ، جب بزد ہو گیا تو سرکار نے ایک تحریر لکھی اور لکھنے کے بعد اس کو دی۔ فرمایا زنجیری گیٹ پر گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے ہوں گے، ان کو ہمارا یہ خط دے دینا، اور اس کے بعد جو جواب دے وہ لے کے چلے آنا۔ اس کے بعد فرمایا قریب آؤ، قریب بلایا، فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، سر پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد سر پہ سے ہاتھ ہٹایا، فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی تو بہرائچ شریف میں سے، آنکھیں کھولی بہرائچ شریف میں تھے۔ اللہ اللہ، اب وہاں ادھر ادھر گئے، اللہ اللہ، اس کے بعد یاد آیا کہ میرے حضرت نے ایک پرچہ دیا تھا کہ زنجیری گیٹ پر گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے ہوں گے، ان کو ہمارا یہ خط دے دینا، لہذا چلو یہ خط ان کو دے دیا جائے۔ آپ وہاں سے چلے زنجیری گیٹ پر آئے تو دیکھا گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے موجود ہیں، سلام کیا، دستبوسی کی، ان کو وہ رقعہ دیا، حضرت نے رقعہ پڑھا، مسکرائے، اور اس کے بعد نیچے جواب لکھا، لکھنے کے بعد دے دیا، فرمایا لو یہ اپنے حضرت کو دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے حضرت کو دے تو دوں گا، مگر جاؤں گا کیسے؟ اب ان کی جیب خالی ہے، کچھ ہے نہیں۔ فرمایا آئے کیسے تھے؟ بولے میرے حضرت نے سر پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کری، ہاتھ ہٹایا، فرمایا آنکھیں کھولو، جب آنکھیں کھولی تو بہرائچ شریف میں تھا۔
لہذا حضور فری میں آیا ہوں، فری میں جانے کا ارادہ ہے، اب ان کی جیب میں کچھ نہیں، اتنا سننا تھا۔ فرمایا قریب آؤ، قریب بلایا، فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کری، سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد ہاتھ ہٹایا، فرمایا آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولی تو امیٹھی میں تھے۔ اللہ اللہ، اب پہنچے حضرت کے پاس، اللہ اللہ، فرمایا حاضری دیا ہے؟ کہاں حضرت حاضری تو دیا ہے، ہم سب جگہ گئے، تالاب پہ گئے، مسجد میں گئے، خانقاہ میں گئے، مگر ہماری بالے پیا سے ملاقات نہیں بھئی، بالے پیا سے ملاقات نہیں بھئی، پتہ نہیں کہاں پردے میں رہے، لہذا گئے تو مگر پیا نہیں ملے۔ اللہ اللہ، حضرت سرکار مخدوم پاک ارشاد فرماتے ہیں مخدوم امیٹھی، اللہ اللہ، میں نے آپ کو ایک رقعہ دیا تھا اور کہا تھا زنجیری دروازے پہ گھوڑے پہ سوار ایک شہزادے ہوں گے، ان کو یہ رقعہ دے دینا، وہ دیا؟ بولے ہاں حضرت میں نے رقعہ دیا، اس کو پڑھا، وہ مسکرائے، اس کے نیچے کچھ لکھا، یہ ہے رقعہ حضرت، یہ ہے رقعہ۔ فرمایا جن کو تم نے یہ میری تحریر رقعہ دیا تھا وہی تو بالے میاں تھے، وہی تو بالے میاں تھے۔ اللہ اللہ، فرمایا حضرت کیا لکھا تھا؟ فرمایا یہ ہماری ان کی باتیں ہیں، تم کیا کرو گے؟ مگر خادم منہ لگے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جو قریب ہوتے ہیں ان کا نہیں بابا مجھ کو تو بتا ہی دو، مجھ کو تو بتا ہی دو۔ کہا نہیں تمہاری ضرورت نہیں، کہا نہیں سرکار مجھے بتا دو، ہم کسی سے نہیں کہیں گے۔ اللہ اللہ، کیا لکھا تھا؟ اس لیے کہ حضرت نے جب پڑھا تو مسکرائے اور آپ نے جب پڑھا تو آپ مسکرائے، تو کم سے کم میں بھی تو مسکرا لوں، مجھے سنا دو کیا لکھا تھا، کیونکہ میں تو ظاہری طور پہ بے پڑھا ہوں۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا۔ حضرت مخدوم امیٹھی ارشاد فرماتے ہیں فقیر نے بالے میاں کو یہ تحریر کیا تھا، حضرت یہ گرمی ہے، یہ جیٹ کا مہینہ ہے، یہ تپش ہے، یہ لو ہے، کیوں مخلوق خدا کو پریشان کرتے؟ چلو بہرائچ چلو، چلو بہرائچ چلو، چلو بہرائچ چلو، روک کیوں نہیں دیتے؟ روک کیوں نہیں دیتے؟ بولے پھر حضرت نے کیا جواب لکھا؟ حضرت نے جواب یہ لکھا، حضرات آپ کو اپنا حجام اتنا پیارا تھا، اتنا پیارا تھا کہ آپ کو اس کی بات رکھنا پڑی، اس کا دل توڑا نہیں اور بہرائچ بھیج دیا۔ جب آپ اس کا دل نہیں توڑ سکتے تو اتنی مخلوق خدا کا دل میں کیسے توڑ دوں گا؟ اسی لیے عرض ہے پیارے، کدھر جا رہا ہے؟ بزرگوں کا دامن تھام لے، بزرگوں کا دامن تھام لے، بیڑا پار ہو جائے۔ ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی سی، اللہ اللہ، اور پھر پڑھ لو عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ ایک عورت آئی حضرت مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ کی خدمت میں، حضور ایک تعویذ دے دو، بڑیا ناک میں دم ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات؟ کہا ایک بچی ہے، ایک لڑکی ہے میری، اور اس کا جو شوہر ہے، میرا جو داماد ہے بڑا نالائق ہے، مارتا بھی ہے، پیٹتا بھی ہے، کھانے کو بھی نہیں دیتا، کپڑا بھی نہیں دیتا، ناک میں دم ہے، سرکار کرم کر دو۔ حضرت نے فرمایا کیسا تعویذ دے دوں؟ مارنا چھوڑ دے، ایسا تعویذ دے دوں کھانا دینا شروع کر دے؟ کہا نہیں۔ کہا ایسا تعویذ دے دوں رہنے کے لیے مکان دے دے؟ کہا نہیں۔ اللہ اللہ، فرمایا پھر؟ کہا ایک تعویذ۔ کیا کہا؟ زور سے بولو، مرض اتنے تعویذ اب بھی نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا پیارے؟ اب مولانا نے پوچھا، مولانا بشارت حسین صاحب قبلہ نے، کون سا تعویذ دے دوں؟ فرمایا ایسا تعویذ دے دو کہ محبت ہو جائے۔ اللہ اللہ، حضرت نے ایک تعویذ لکھ کے دے دیا محبت کا، تسخیر کا، لے کے گئی، 15 دن کے بعد آئی اور آنے کے بعد کہا حضرت یہ جوڑا آپ کا ہے، 111 روپیہ انعام یہ آپ کا ہے، اللہ اللہ یہ رومال آپ کا ہے، یہ سوٹ آپ کا ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضرت بڑا کرم ہو گیا، اب تو دنیا بدل گئی، اب کھانے کو بھی دے رہا ہے،
پینے کو بھی دے رہا ہے, رہنے کو فلیٹ بھی دے دیا ہے, باقاعدہ ماہانہ تنخواہ بھی, پیسے بھی باندھ دیے ہیں, اور کہہ دیا کسی نے آنکھ اٹھائی تو آنکھ پھوڑ دوں گا, کسی نے ہاتھ اٹھایا تو ہاتھ توڑ دوں گا, کسی نے زبان چلائی تو زبان کھینچ لوں گا. نقشہ ہی بدل گیا. اب بھی نہیں سمجھے گا, بولا مسلمان تو کب سمجھے گا. مرض اتنے تھے مگر جب محبت ہو گئی تو سارے امراض دور ہو گئے. 1000 بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل, ٹھیک ہے مرض بہت ہے مگر آگے بڑھ, مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کر لے, آقا سے محبت کر لے تو سارے مرض دور ہو جائیں گے اور جنت کا دولہا بنا دیا جائے گا. اللہ اللہ. اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بات آ گئی تو سنتے چلو. یہ حضرت سرکار مخدوم سمنا رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوچے مقدسہ ہیں, جلوہ گر ہیں. اللہ اللہ, سرکار کی مہمانوں کا کھانا پک رہا ہے, سرکار کی غلاموں کا کھانا پک رہا ہے. اتنے میں بلی دوڑتی ہوئی آتی ہے, باورچی کا دامن کھینچتی ہے. اللہ اللہ, باورچی نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بلی ہے, مار کے علیحدہ کر دیا. پھر کھانا پکانے کے لیے سالن تیار کر رہا ہے. پھر بلی آئی اور بلی نے دامن کھینچا. اللہ اللہ, پیچھے مڑ کے باورچی نے دیکھا بلی ہے, پھر جھٹکا دے دیا, اس کو دور کر دیا. اللہ اللہ, پھر باورچی سالن پکانے لگا. پھر بلی آئی, اس نے دامن کھینچا. 3 مرتبہ جب یہ ہوا اس نے زور سے جھٹک دیا, کیا کر رہی ہے. اللہ اللہ, تیسری مرتبہ بلی نے ایک چھلانگ لگائی اور اسی دیگ کے اندر کود کے ٹھنڈی ہو گئی. اسی دیگ کے اندر کود کے ٹھنڈی ہو گئی, جان دے دی. باورچی دوڑا ہوا حضرت کی بارگاہ میں پہنچا. حضور, آپ کے پیارے دربار میں رہنے والی, آپ کے در پاک پہ پلنے والی وہ بلی آپ کی, اس نے 3 مرتبہ میرا دامن کھینچا, دامن کھینچا, دامن کھینچا. میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. 4تھی مرتبہ اچانک اس نے چھلانگ لگائی اور وہ دیگ کے اندر چلی گئی اور وہیں مر گئی. اللہ اللہ, حضرت نے ارشاد فرمایا بلی کو نکال کے ادھر لاؤ. اللہ اللہ, اس بلی کو نکالا گیا, حضرت کی خدمت میں پیش کیا گیا. حضرت نے ارشاد فرمایا, باورچی ذرا دیگ الٹ کے اس کے اندر دیکھ کیا چیز ہے, اس کے اندر دیکھ کیا چیز ہے. اللہ اللہ, اب باورچی نے دیکھ کو الٹا اور جب دیکھا تو اس کے اندر ناک پک رہا تھا, اتنا بڑا سانپ. اللہ اللہ, حضرت نے ارشاد فرمایا باورچی تو نے نہیں دیکھا, تو نے نہیں دیکھا مگر میرے ٹکڑوں پہ پلنے والی بلی نے دیکھ لیا کہ یہ ناک پک رہا ہے اور میرے آقا کے مہمان کھائیں گے تو مر جائیں گے. وہ تجھے بار بار سمجھا رہی تھی, بار بار سمجھا رہی تھی اور تو سمجھا نہیں. تو بلی نے کہا کہ میں بچوں, میرے سرکار کے مہمان مر جائیں یہ گوارا نہیں. بلی نے اپنی جان دے دی, میرے مہمانوں کو بچا دیا. اللہ اللہ, سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دیں, اے بھولا مسلمان, اے ناواقف مسلمان, ذرا دیکھ, سرکار مخدوم سمنا کی بلی کو یہ گوارا نہیں کہ سرکار کے غلام مر جائیں. جب بلی کو گوارا نہیں تو آقا کو کیسے گوارا ہوگا. اللہ اللہ, لہذا بزرگوں کا دامن تھام لو, بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی صدر محترم کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. ان کا کیا نام ہے صدر صاحب کا؟ چھیدی صاحب. اللہ خوش رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے. اللہ اللہ. اور چھیدی صاحب کے بچے کی شادی ہے. کیا ہے؟
زور سے بولو، بس 2 منٹ میں سمجھا دوں آپ کو الف بے تے کر کے۔ اور اس کے بعد انہوں نے دعوت نامہ آپ کے پاس بھیج دیا کہ میرا نور نظر، میرا لخت جگر، میرے شہزادے کی شادی ہے، آپ اس میں تشریف لائیں۔ اللہ اللہ، دعوت کارڈ آیا، آپ نے لیا، گھر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنی بیگم سے کہا کہ کل ہم کو جانا ہے مدن پورہ، شادی ہے چھیدی صاحب کے شہزادے کی، لہذا ہماری دعوت سے کھانا نہ پکانا، ہم کو جانا ہے۔ اللہ اللہ، اے میرا بھولا مسلمان ذرا غور کر، آپ نے کارڈ رکھا جیب میں اور سو گئے، ہے نا بھائی؟ صبح جلدی اٹھا دینا، مجھے جانا ہے بارات میں، بولو یہی ہے نا؟ اور ادھر ذرا مدن پورہ دیکھو، وہاں کا کیا عالم ہے جہاں بارات جانا ہے۔ اللہ اللہ، وہ رات بھر جگ رہے ہیں، باورچی سے کہا دیکھو سالن نمک میں تیز، اللہ اللہ سالن میں نمک تیز نہ ہو جائے، ذرا دیکھو زردے میں میٹھا کم نہ رہے، ٹینٹ والے سے کہہ دیا کرسیاں 200 کی جگہ 500 لگا دو، ہو سکتا ہے باراتی کوئی زیادہ آ جائے تو کوئی بیٹھا نہ رہ جائے۔ ایک عجیب ہنگامہ، رات بھر تیاری ہو رہی ہے، آپ نے کارڈ رکھا، ٹھاٹ سے سو گئے آرام سے، صبح اٹھے، غسل کیا، کپڑے پہنے، دولہا کے ساتھ بارات کے ساتھ چل دیے۔ اللہ اللہ، اب جب وہاں پہنچے اللہ اللہ تو سب کو کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا، ناشتہ دیا گیا، اس کے بعد کھانا کھلایا گیا۔ پھر آتے ہیں سمدی صاحب، چھیدی صاحب سے پوچھتے ہیں بھائی کوئی کھانے سے رہ تو نہیں گیا؟ کوئی کھانے سے رہ تو نہیں گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں رہ گیا ہے، اللہ بچائے، ناجائز ہونا اپنی جگہ ہے مگر سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ باجے والے رہ گئے۔ کیا کہا؟ باجے والے رہ گئے۔ تو سمدھی کیا بولے؟ انہیں بھی بلاؤ، انہیں بھی کھلاؤ۔ بولو باجے والوں کو دعوت ملی تھی؟ نہیں۔ ان کو کارڈ ملا تھا؟ نہیں، دولہا کے ساتھ گئے تھے۔ اب انہوں نے بھی کھانا کھا لیا، پھر سمدھی آئے اور آنے کے بعد پوچھا بھائی کوئی رہ تو نہیں گیا، ذرا بتائیے چھیدی صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بس کا ڈرائیور رہ گیا ہے، جیپ کا ہمارا ڈرائیور رہ گیا۔ بولے اسے بھی بلاؤ اور کھلاؤ، اسے بھی بلاؤ اور کھلاؤ۔ اب ان کو بھی بلایا گیا، ان کو بھی کھلایا گیا۔ پوچھا کوئی رہ تو گیا نہیں گیا؟ بولے نہیں کوئی نہیں رہ گیا۔ اے بولو مسلمان، یہ چھیدی کا لڑکا دولہا بنا دنیا کا، کیا بات ہے؟ تو جانا فری، آنا فری، مرغا فری، زردہ فری، قورمہ فری، کل کا کل فری۔ یہ چھیدی کے لڑکے کی بارات کا عالم ہے، اور آخرت میں احمدی مختار دولہا ہوں گے، سید الابرار دولہا ہوں گے، اللہ کے حبیب دولہا ہوں گے۔ اللہ اللہ، یہاں یہ دولہا ہے، وہاں اللہ کے حبیب دولہا ہوں گے۔ کلمہ پڑھ کر، نمازیں پڑھ کے آپ سو رہے ہو مگر جنت کو سجایا جا رہا ہے، حوروں کو سجایا جا رہا ہے، غلما کو سجایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارات آنے والی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی، پرخار وادی ہے۔ اللہ اللہ، اے بولا مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ اے ناواقف مسلمان کدھر جا رہا؟ ادھر آ، ادھر آ۔ آج یہ لکھتا ہے اس کتاب کے اندر، معاذ اللہ جس کا نام محمد علی، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ یہ کتاب تقویت الایمان ہے، اس کے اندر لکھا معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، چلنے والوں چلو۔ دور نہیں ہے بڑودا، یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 100 کلومیٹر یا 200 کلومیٹر یا 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ بڑودا کا شہر ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی جو سرکار کے پیارے صحابی ہیں، ان کی 18ویں پیڑھی کے شہزادے ہیں حضرت سیدنا قطب الدین شاہ بادشاہ بلالی رضی اللہ تعالی عنہ کا آستانہ ہے۔ اسی سال کی بات ہے، ماسٹر پلان چلا، دکانوں کو توڑا گیا، مکانوں کو توڑا گیا، لوگوں کی کہنا چاہیے چھجوں کو توڑا گیا، اور جب اس آستانے کے قریب پہنچے فیتا ڈالا تو 3 فٹ مزار شریف کی باؤنڈری سڑک کے اندر تھی۔ لوگوں نے کہا اس کو بھی توڑا جائے گا۔ مسلمان نکل آئے کہ بابا یہاں پہ اس کو نہ توڑو، ہندو یہاں آتے ہیں، سکھ یہاں آتے ہیں، پنجابی یہاں آتے ہیں، یہ تو ہر مذہب والا یہاں آتا ہے علاوہ وہابی کے، ہر مذہب والا آتا ہے، لہذا یہ دھارمک چیز ہے، اس کو نہ توڑیے، توڑنا ہے ہمارا مکان توڑ دیے، دکان توڑ دیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ بحث ہوئی، شام ہو گئی، چلے گئے۔ وہ گئے آستانے پہ حاضری دی، روئے اور عرض کیا سرکار یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب سوئے تو رات میں حضرت سیدنا قطب الدین بادشاہ بلالی
والی تشریف لائے, ارشاد فرمایا کیوں گھبراتا ہے, کچھ نہیں ہوگا. کیوں گھبراتا ہے, کچھ نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر دوسرے دن آئے, پھر شام ہو گئی بات اور بحث کے اندر, چلے گئے. تیسرے دن آئے, 14 محرم کی تاریخ ہے, اسی سال کا واقعہ ہے. نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو, لکھنے والوں لکھ لو, یاد کرنے والوں یاد کر لو. ڈی ایم بھی آ گئے, ایس پی بھی آ گئے, سٹی مجسٹریٹ بھی آ گئے, سی آر پی کو بھی بلا لیا گیا, اللہ اللہ پی ایس سی کو بلا لیا گیا, لگا دیا گیا کہ اگر کوئی بلوا و فساد ہو تو یہ لوگ موجود رہیں. اب ادھر سے مسلمان بھی نکلے ہیں, آنکھوں میں ان کے آنسو ہیں, چہرہ اترا ہوا ہے. عجیبی عالم ہے کہ مزار شریف کو توڑا جائے گا. دن کے 12 بڑے ہیں, 14 محرم کی تاریخ ہے, اسی سال کا واقعہ ہے. بلڈوزر کو چابی دے دی گئی سٹی مجسٹریٹ نے کہ تم بلڈوزر بڑھا کے اس باؤنڈری کو توڑو. اب چابی لگانے کے بعد وہ بلڈوزر چلا کہ اس سے پہلے کہ چلے زمین ہلی. دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ ایک اچانک ایک جھٹکا آیا اور 3 فٹ مزار شریف پیچھے ہٹ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت جناب حضور شیر مثال سنت. اب جب یہ عالم دیکھا تو ایک عجیب عالم ہو گیا. ڈی ایم نے اپنی ٹوپی اتاری, مزار شریف پہ رکھا اپنا ٹوپ اور کہا بابا ہم غلطی پہ تھے, ہم سے بھول ہو گئی, معاف کر دو. ارے 1300 برس کا زمانہ بیتنے کے بعد جب امتی کی حیات کا یہ عالم ہے تو مدینے والے کی حیات کا کیا عالم ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہیں غریب نواز کے دیوانے. سبحان اللہ. اسی لیے کہتا ہوں پیارے, پیار کر لے, یار کر لے, بیڑا پار کر لے. اللہ اللہ, پیار کر لے, یار کر لے, بیڑا پار کر لے. اللہ اللہ. پیرانے پیر, پیرے دستگیر, میرے میرا شاہ جیلا, حضور غوث پاک اپنی خانقاہ شریف کے اندر تشریف فرما ہے. اللہ اللہ, کیا بتاؤں, نہ بتاؤں تو مشکل ہے, بتا دوں تو مشکل ہے. اللہ اللہ. سرکار کے پیارے غلام موجود ہیں. ایک مرید نے عرض کیا حضور آپ کے مریدوں میں علماء بھی ہیں, مشائخ بھی ہیں, غوث بھی ہیں, قطب بھی ہیں, ابدال بھی ہیں, اوتاد بھی ہیں, افراد بھی ہیں, اور آپ کے مریدوں میں گناہگار بھی ہے, چور بھی ہے, ڈکیت بھی ہے, رہزن بھی ہے, شرابی بھی ہے, جواری بھی ہے. اللہ اللہ. سرکار غوث پاک میرے میرا شاہ جیلاں حضور بڑے پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں میرے مریدوں میں جو غوث ہیں, قطب ہیں, ابدال ہیں, اوتاد ہیں, افراد ہیں, بزرگان دین ہیں, وہ عبد القادر کے لیے بنائے گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میرے مریدوں میں جو گناہگار, سیاکار, خطاکار ہیں ان کے لیے عبد القادر بنایا گیا رضی اللہ. کبھی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے تجھ سے در, در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اللہ اللہ. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ اللہ. بات آ گئی. اللہ اللہ. دیوانوں کی تو بات علیحدہ ہوتی ہے. حضرت احمد آباد شریف ہے, حضرت سیدنا موسیٰ سہاگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. اللہ, لوگ آئے کہ بابا دعا کر دو بارش ہو جائے. ارشاد فرمایا ہماری اس کی چل رہی ہے. اللہ اللہ. ہماری اس کی چل رہی ہے. اب کیا چل رہی ہے؟ محبت چل رہی ہے. سبحان اللہ. ایک جملہ ارشاد. لوگوں نے عرض کیا حضور بڑی پریشانی ہے, بڑی مصیبت, سرکار کرم فرما دی. آپ نے ارشاد فرمایا نہیں مانتے تو لے دیکھو. آپ نے اپنی چندری کو اتارا, دوپٹے کو اس کو دھویا, اور دھونے کے بعد دھوپ میں ڈال دیا. ڈالنا تھا کہ چاروں طرف سے بادل آ گئی, موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. اللہ اللہ. ارشاد فرمایا نا دیکھو میں نے کہا تھا میری چل رہی, وہ میری چندریا سوکھنے نہیں دے گا, میری چندریا سوکھنے نہیں دے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر آئے حضور, بہت بارش ہو گئی ہے, بہت زیادہ پانی ہو گیا, اب تو سیلاب کا اندیشہ ہے, سرکار کرم فرما دے. اللہ اللہ. تو پھر حضرت درود پاک پڑھنے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المجيد الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ. اے بھولا مسلمان, ذرا دیکھ تو اس جہاز کو دیکھ لے, کدھر جا رہا, اپنی نگاہوں سے اس جہاز کو دیکھ لے. جہاز خود نہیں جا رہا, 250 کو اڑا رہا.
250 को साथ में लेके उड़ा रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो 250 वालों जो 250 बैठे, क्या उनके पास पर हैं? क्या उनके पास पेट्रोल है? क्या उनके पास डीजल है? कुछ नहीं है। ये किसने बनाया? ये एक अंग्रेज ने बनाया। ये एक अंग्रेज ने, अब भी नहीं समझेगा तो कब समझेगा। एक अंग्रेज जहाज बना दे तो जहाज तनहा ना उड़े, 250 को लेके परवास कर जाए। अल्लाह अल्लाह, तो ये अल्लाह वाले जिन्होंने सुभान अल्लाह अपनी जिंदगी को अल्लाह रसूल के लिए कुर्बान कर दिया, तो फिर इनकी ताकतों का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ताला इन्हीं प्यारों की मोहब्बत में जिलाए, इन्हीं प्यारों की मोहब्बत में सुलाए। तो वही बात अर्ज कर रहा था। फिर आए हुजूर, बहुत बारिश हो गई, सरकार करम फरमा दी। हजरत सईदना मूसा सुहाग रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम नहीं मानते हो तो देख लो। उसके बाद चुनरिया उतारी, उतारने के बाद धोने बैठ गए। जैसी धोने बैठे फौरन बादल छटे, सब आसमान साफ हो गया, सूरज निकल आया। फरमाया वो मेरी चुनरिया धुलने नहीं देगा। अल्लाह अल्लाह, ये है अल्लाह वालों की मंजिल। इसीलिए प्यारे अर्ज और गुजारिश है कि बुजुर्गों का दामन थाम लो। ये किताब तक़वीतुल ईमान है। अल्लाह अल्लाह, इसका है मुसन्निफ मौलवी इस्माइल देलवी है, लिखा है मुजाहिद इस्लाम आलिम रब्बानी मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद, ये लिखा हुआ है। और सफा नवासी इसी तक़वीतुल ईमान पर लिखा है, जिसका नाम मोहम्मद अली, वो किसी चीज का मालिको मुख्तार नहीं। माअज़ल्लाह, अपने मौलाना के साथ मुजाहिद इस्लाम भी है, आलिम रब्बानी भी है, मौलाना भी है, शाह भी है, मोहम्मद इस्माइल शहीद है। अल्लाह अल्लाह, और सरकार के नाम के साथ न हजरत है, न हुजूर है, न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ऐ बोला मुसलमान किधर जा रहा है? बुजुर्गों का दामन थाम ले, बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बुजुर्गों के साए में आ जाओ। इसीलिए सुभान अल्लाह, आला हजरत अज़ीम बरकत अलैहि रहमतुर रिदवान की बात याद आ गई। मेरे आकाए निमत मकान में तशरीफ फरमा है। इतने में कुछ लोग हाजिर हुए, अर्ज किया सरकार दुआ कर दो बारिश हो जाए। आला हजरत सरकार ने हजरत मलकुल उलमा अली रहमा से इरशाद फरमाया, मौली साहब जरा हिसाब लगा के बताओ बारिश कब होगी। उन्होंने हिसाब लगाया, अर्ज किया हुजूर 2 महीने तक बारिश नहीं हो सकती। आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया, मौली साहब जुमला गलत। कहा हुजूर ये हिसाब रखा हुआ है, जहां गलती हो बता दिया जाए। आला हजरत सरकार ने इरशाद फरमाया, हिसाब सही है मगर जुमला गलत है। कहा हुजूर ये तो और फलसफा समझ में नहीं आया कि हिसाब सही जुमला गलत, अगर जुमला गलत तो हिसाब भी गलत, हिसाब सही जुमला गलत। सरकार ये क्या बात है? आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह मौली साहब क्या बज रहा है? अर्ज किया हुजूर 12 बज रहे हैं। कहा 12 कब बजेंगे? कहा 12 घंटे के बाद 12 बजेंगे। इतना सुनना था, आला हज़रत सरकार उठे और उठने के बाद घड़ी को खोला, दोनों सुइयों को घुमाया और 12 पे कर दिया। कहा मौली साहब क्या बज गया? अर्ज किया हुजूर 12 बज गई। कहा कानून तो ये था, दस्तूर तो ये था, उसूल तो ये था कि 12 घंटे के बाद 12 बजे, मगर हमारे मन में आया तो हमने अभी 12 बजा दिए। ये घड़ी हमारी बनाई हुई है और ये सारी कायनात अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए बनाई है। अगर अल्लाह का हबीब चाहे तो अभी बादल उठे और अभी बारिश हो जाए। इतना जुमला जुबाने पाक से निकला कि चारों तरफ से बादल आए, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आशिक ने पुकार के कहा, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजब ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हम ये सुन्नत आला हजरत, चीख पड़े चोटी के वहबड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजरे हक क्या खूब चलाया, हम ये सुन्नत आला हजरत, सानी अज़ा बैरूने मस्जिद, जुम्मा के दिन दिलवाई मुजद्दिद, सुन्नत मुर्दा कर दी जिंदा, हम ये सुन्नत आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आफते जाने वहाबियत जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, मगर जहन में सवाल आया, हुजूर ये जो मुरीदीन आए थे ये इल्मे नुजूम नहीं जानते, सितारा नहीं जानते, बुर्ज नहीं जानते, इन जो आए थे दुआ कर दो बाबा बारिश हो जाए, आप हाथ उठा के दुआ कर देते बारिश हो जाती। ये इतनी तफसील जो है ये जहन में बोझ हो रही, हुजूर ये क्या बात है, इसमें क्या हिकमत है? जहन में बात आई कि गुंबद मुबारक से जवाब आया, इदरीस रजा हमारा मुकाबला उन लोगों से है जिनका उटंगा पजामा है, जिनके चेहरे पे दाढ़ी है, जिनकी जुबान पे कलमा है, जो अपने आप को यजीदी कहना चाहिए नहीं कहते मगर यजीदी है, वो वहाबी देवबंदी जो कहते हैं कि इमाम आली मकाम करबला में अगर ताकत वाले होते तो पानी मुहैया कर लेते। लिहाजा बता दिया, अगर इमाम का चाहने वाला बरेली में आला हजरत बैठ के कह दे तो कानून बदल जाए, दस्तूर बदल जाए। जब हुसैन के चाहने वाले की
کا یہ عالم ہے تو امام علی مقام کی طاقتوں کا کیا عالم؟ اللہ انہی کی محبت میں جلائے، انہی کی محبت میں سلائے، انہی کی محبت میں اٹھائے۔ شرط یہ ہے پیارے، آپ کہتے ہو سنی مگر وہابی سے دور رہو تبھی سنی ہو۔ اللہ وہابی سے دور رہو تبھی سنی ہو۔ اٹھاؤ ذرا الجمعیت نمبر دیکھو، اٹھاؤ ذرا ارواح ثلاثہ چلو دیکھو۔ مولوی قاسم نانوتوی جب چلنے لگے بولے مجھے لکھنؤ کی ککڑی کھلا دو، ککڑی کھاؤں گا تو مروں گا۔ وہ بولے قاسم نانوتوی اللہ اللہ لکھنؤ کی ککڑی منگا دو، ککڑی کھاؤں گا تو مروں گا۔ حسین احمد اجدیہ باشی بولے ہمیں لاہور سے سردہ منگا دو، لاہور کا سردہ کھاؤں گا تو مروں گا۔ مرنے کا ٹائم تھا، انہوں نے سردہ پکارا۔ اٹھاؤ الجمعیت نمبر دیکھو، اٹھاؤ ارواح ثلاثہ دیکھو، انہوں نے کہا لکھنؤ کی ککڑی منگا دو، لکھنؤ کی ککڑی کھاؤں گا تو مروں گا۔ ان کے لیے لکھنؤ سے ککڑی منگائی گئی، ان کے لیے لاہور سے سردہ منگایا گیا۔ اللہ اللہ میں سوچنے لگا آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ان کے لیے لکھنؤ سے ککڑی منگائی جا رہی ہے، ان کے لیے لاہور سے سردہ منگایا جا رہا ہے۔ انہیں کلمہ شریف یاد نہ آیا، درود شریف یاد نہ آئی، آب زمزم یاد نہ آیا، اور سورہ یاسین یاد نہ آئی۔ مرنے کے ٹائم بھی ککڑی پکار رہا ہے، مرنے کے ٹائم لاہور کا سردہ پکار رہا۔ یہ تیرا مولوی ہے، یہ تیرا پیر ہے، یہ تیرا مولوی ہے۔ مگر جب اللہ اللہ میں نے جب ذہن میں سوال آیا تو کربلا مقدس سے جواب آیا۔ ادریس رضا اس نے ہمارے کھچڑے کو ناجائز کہا ہے، اس نے ہماری فاتحہ کو شرک و بدعت کہا ہے، اسے معلوم ہے ہمارا وہاں بھی سب بند ہو جائے گا، ہمیں جہنم میں بند ہونا ہے، لہذا جو کچھ کھانا پینا ہو یہی کھا لو۔ اس نے کہا لاہور کا سردہ منگا دو، اس نے کہا لکھنؤ کی ککڑی منگا دو۔ یہ تمہارا پیر ہے اور یہ ہمارے اعلیٰ حضرت۔ آخری ٹائم آیا، مریدوں کو بلایا، ارشاد فرمایا قلم لاؤ کاغذ لاؤ۔ قلم لایا گیا، کاغذ فرمایا لکھو ہماری قبر اتنی گہری ہو کہ ہم اس میں آرام سے کھڑے ہو جائیں۔ مریدوں نے عرض کیا حضور اتنی گہری جب قبر کھودی جائے گی تو لوگ پوچھیں گے آخر اتنی گہری قبر کیوں کھودی جا رہی ہے، اس میں کیا راز ہے؟ تو حضور کیا جواب دیں گے؟ اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں فقیر زندگی بھر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا رہا، اس کے جواز پر دلیلیں پیش کرتا رہا، کل قبر میں جب اللہ کا حبیب آئے گا تو میں بیٹھا کیسے رہوں گا؟ میں کھڑے ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ وہ اعلیٰ حضرت ہے کہ بھارت میں رہے تو درس تعظیم مصطفیٰ کا درس دیتے رہے، اور قبرستان جا رہے ہیں تو تعظیم مصطفیٰ کا درس دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ تیرا پیر ہے کہ مرنے کے ٹائم لکڑی ککڑی مانگ رہا ہے، مرنے کے ٹائم لاہور کا سردہ مانگ رہا ہے، اس کے لیے سردہ منگایا کیا گیا، ان کے لیے لکھنؤ سے ککڑی منگائی گئی۔ یہ تمہارے پیر ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھو نبی کے بارے میں تو لکھ دیا، معاذ اللہ کے مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ یہ کتاب تقویت الایمان ہے۔ اللہ اللہ آج کوئی آدمی کو کوڑ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اس کوڑی کا گلاس علیحدہ کر دو، اس کوڑی کا پلنگ علیحدہ کر دو، اس کی پلیٹ علیحدہ کر دو، اس کا گدا علیحدہ کر دو، اس کی چارپائی علیحدہ کر دو۔ تو نارائن نگر کا بمبئی کا رہنے والا کوئی آدمی ڈاکٹر سے یہ نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب آخر آپ اس کے بھی دو آنکھیں ہیں میرے بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں میرے بھی دو ہاتھ ہیں، وہ میرا ماموں ہے وہ میرا چچا ہے، آخر پلنگ اس کا علیحدہ کیوں کر دوں، اس کی پلیٹ علیحدہ کیوں کر دوں، اس کا گلاس علیحدہ کیوں کر دوں؟ فوراً اس پہ عمل کیا جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوڑ لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی کوڑی ہو جائیں۔ اے میرا بھولا مسلمان اگر کوڑ لگے گا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے تو خدا کی قسم جنت میں جاؤ گے، مگر وہابیت وہ کوڑ ہے، دیوبندیت وہ کوڑ ہے، مودودیت وہ کوڑ ہے کہ اگر یہ کوڑ لگ گیا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، لہذا اس کوڑی سے دور رہو۔ یہ دیکھیے کتاب اشرف السوانی ہے، مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن ہے، نوٹ کرنے والوں نوٹ کر لو، لکھنے والوں لکھ لو، یاد کرنے والوں یاد کرو۔ یہ کتاب تقویت الایمان ہے، لکھا ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ اللہ اللہ جلد اس کی پہلی ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں، اس کے اندر یہ مولوی خواجہ عزیز الحسن کی تصنیف ہے، اس نے لکھا ہے تھانوی کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا۔ اللہ اللہ کس کی ہے؟ خواجہ عزیز الحسن، جو مولوی اشرف علی تھانوی کا بڑا چہیتا مرید ہے۔ غالباً ایسا مرید بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا اور ایسا پیر بھی آپ نے نہیں دیکھا، اور نہ اللہ تعالیٰ دکھائے، آمین تو کہہ دو۔ بڑے پیر دیکھیے، اللہ اللہ معاذ اللہ۔ یہ خواجہ عزیز الحسن کی 4 جلدوں کی تصنیف ہے، اس کی پہلی جلد ہے، اللہ اللہ۔ صفحہ اس کا کہنا چاہیے 12 ہے، کون سا صفحہ ہے؟
ہاں 12 کتاب کا نام اشرف السوانح ہے. اللہ اللہ یہ اشرف السوانح ہے. کتنا چہیتا مرید یہ خواجہ عزیز حسن لکھتا حضور دل میں ایک تمنا ہے. تھانوی بولے کہو کہو کیا تمنا ہے؟ بولے شرم کے مارے نہیں کہتا. بولے نہیں نہیں کہیے کیا بات ہے؟ بولے تمنا یہ کاش کہ میں عورت ہوتی اور حضور ہی کے نکاح میں ہوتی. معاذ اللہ زور سے بولیے معاذ اللہ رب العالمین معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ زور سے بولو معاذ اللہ اللہ اللہ. اور پھر یہ نہیں سوچا 9 مہینے کے بعد پھر حشر کیا ہوتا؟ بھابی جان بننے کی تمنا. تھانوی کیا کہتا؟ ثواب ملے گا ثواب. کیا کہتا ہے؟ ثواب ملے گا ثواب. تبھی تو کہتے ہیں دیوبندی کی نسبندی ہو گئی. اللہ اللہ دیکھا آپ نے وہ دھرم پتنی بن جائے تو ثواب ملے. صفحہ اس کا 12 ہے کتاب اشرف السوانح. خواجہ کے مزار کے اندر کیا اسپتال ہے لڑکا مل جائے گا. خواجہ کے مزار کے اندر کیا اسٹیٹ بینک ہے پیسہ مل جائے گا. مگر آئیے یہ دیکھیے مولوی اشرف علی تھانوی کے پردادا فرید دنا دن آئے قبرستان سے ہندوستان. دن دن کھولو بیگم. ان کا کون؟ کہا میں ہوں فرید. کہا آپ تو مر گئے تھے. بولے مجھے شہادت ملی ہے زندہ جاوید ہو گیا. کھولو تو. اب بیگم نے دنا دن کھول دیا. کتنی ہمت والی تھی وہ. کھڑ کھڑ قبر کفن کے ساتھ اندر گیا. اللہ اللہ. اب دیکھا ہاتھ میں پوچھا یہ کیا کہا ہے؟ یہ مٹھائی قلا کن کھانا دنا دن. میں ایسے ہی آتا رہوں گا اور مٹھائی کھلاتا رہوں گا. اب آتے رہے کھلاتے رہے لاتے رہے آتے رہے مگر رات میں آئے دن میں نہیں. سمجھ گئے؟ رات میں کون آتا ہے؟ چور. کون آتا ہے؟ چور. دنا دن. اگر ایسی زندہ ہو گئے تو دن میں آ گئے ہوتے تبلیغی جماعت کی پریشانی دور ہو جاتی. دنا دن رات میں آ رہا. دنا دن دنا دن دنا دن اور قلاقن لے کے آ رہا ہے بیگم کو کھلا رہا ہے. اللہ اللہ. میں پوچھوں گا او چلا چلی والو یہ فرید کی قبر میں کیا حلوائی کی دکان تھی؟ خود بھی آیا مٹھائی بھی لایا وہ بھی قلاقن. اللہ. اب سب صبح کو جب بچوں نے کھایا تو عورتوں نے دیکھا بپا مر گئے بچے مٹھائی کھا رہے ہیں تو چیمی جگوئیاں شروع ہوئی. تو مجبوراً بیگم کو بتانا پڑا میرے شوہر فرید زندہ جاوید ہو گئے ہیں انہیں شہادت ملی ہے. روزانہ رات کو آتے ہیں مٹھائی کھلاتے ہیں. یہ ہے صفحہ 12. او تبلیغی جماعت والو اگر تمہارا پردادا فرید قبر سے مرنے کے بعد ہی قبرستان سے آ کے اپنی جورو کو مٹھائی کھلا سکتا ہے تو اسلام پہ شہید ہونے والا فاطمہ کا لال ہمارے پکارنے پر کربلا سے آ کے ہمیں دولت دارین دلا سکتا ہے. اے بھولا مسلمان کدھر جا رہا کدھر جا رہا؟ ایک عیسائی نے چیلنج کیا ہے آج تک دنیا وہابیت جواب نہیں دے سکی. لاہور کا عیسائی پادری کہتا ہے او وہابیوں تمہارا نبی تو مر کر مٹی میں مل گیا. معاذ اللہ. ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کے اے وہابیوں تم کیا کرو گے؟ کافری مرو گے. بہتر یہ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ لو وہ تو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. دیکھو وہابیوں تم اپنا قرآن. آگے وہ لکھتا ہے وہابیوں تمہارا نبی تو وہ ہے جو اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا. دیکھو تم اپنی کتاب تقویت الایمان. معاذ اللہ. زور سے بولو.
تو ایسے نبی کا کلمہ پڑھ کے کیا کرو گے جو اپنی بیٹی کو بھی جہنم سے نہ بچا سکے؟ اللہ اللہ، لہذا تم کافر ہی مرو گے، بہتر یہ کہ تم حضرت عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھ لو، ان کی شان یہ ہے۔ وہابیوں دیکھو تم اپنا قرآن، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میرا عیسیٰ روح اللہ، مفہوم آیت مقدسہ جو اس نے لکھا ہے، اللہ اللہ کے اندھوں کو بینائی دیتا ہے، کوڑھیوں کو اچھا کرتا ہے اور مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ مگر آج تک دنیا وہابیت اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکی، مگر الحمدللہ علماء اہل سنت نے، یہ بریلی کے جماعت کے علماء کرام نے جواب دیا کہ او عیسائیوں سنو، وہ وہابیوں کا خود ساختہ نبی ہے جو مر کر مٹی میں مل گیا، ہمارا نبی زندہ، ہمارے صحابہ زندہ، ہمارا دین زندہ، ہمارا غوث زندہ، ہمارا خواجہ زندہ، ہمارے غریب نواز زندہ، ہمارے اعلیٰ حضرت سرکار زندہ، مخدوم ماہمی زندہ، بابا بہاؤالدین زندہ، مخدوم سمنا زندہ، اور ان کا جو دامن تھام لے وہ بھی زندہ جاوید ہو۔ اسی لیے عرض ہے پیارے، ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ، سرکار کا دامن تھام لو، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور بس چلتے چلتے ایک حوالہ اور آپ دیکھ لیں، یہ کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت۔ کون سی کتاب ہے؟ اللہ اللہ، ملفوظات حکیم الامت، اللہ اللہ، یہ ذرا سا نیچے رکھ دیجیے گا، اللہ اللہ۔ یہ کتاب تذکرۃ الخلیل ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ آج کہا جاتا ہے نا، بڑا تبرک کے بارے میں منہ بناتے ہیں، یہ دیکھو کتاب تذکرۃ الخلیل، مصنف کا نام عاشق الہی میٹھی، صفحہ اس کا 96 ہے۔ کون سا صفحہ ہے؟ 96۔ اللہ اللہ، یہ دیکھو حوالہ جو غلط ثابت کرے 50,000 نقد لے جانا ہمارے صدر محترم سے۔ اللہ اللہ، ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ میرا بھیا، ابھی تک امریکہ نے بہت ترقی کی، کوئی ایسی ٹیبلیٹ بنائی کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے؟ بولو، کوئی ایسا کیپسول روس نے بنا لیا کہ کھا لو تو پخانے کی بدبو چلی جائے؟ کوئی ایسا کیپسول نہیں، کوئی ایسا ٹیبلیٹ نہیں۔ اللہ اللہ، روس بھی پیچھے رہ گیا، امریکہ بھی پیچھے رہ گیا۔ اب آئیے ذرا ادھر دیکھیے، کتاب تذکرۃ الخلیل ہے، مصنف کا نام عاشق الہی میٹھی ہے، صفحہ اس کا 96۔ اگر آپ عرق کیوڑا پیو، عرق گلاب پیو، پخانے میں خوشبو آئے گی کہ بدبو؟ اللہ اللہ، بدبو نہیں جا سکتی۔ سیب کھاؤ، سنترا کھاؤ، پخان ہے نا بھائی، کچھ کھاؤ، مگر وہاں بدبو نہیں آنا۔ آئیے، یہ ہے تبلیغی جماعت کے بانی مبانی مولوی الیاس کاندھیلوی کی نانی کی کہانی، خود ان کی کتاب کی زبانی بھی۔ امی کی عمر طویل ہوئی اور انہوں نے نواسوں کو بھی دیکھا، آخر میں دستوں کے مرض میں 3 سال مبتلا رہی۔ کئی سال؟ 3 سال۔ ان کے متعلق یہ خیال بے موقع نہ تھا کہ بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی، یعنی بڑھیا نے 3 سال ایسا پخانا کرا تھا بستر پہ ٹرپوں 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 کہ اگر دھوبی کے یہاں بھی ڈالا گیا تو بستر کی بدبو نہیں جائے گی۔ اللہ اللہ، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پر پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے۔ کیا نکالے گئے؟ پوتڑے نکالے گئے جو نیچے رکھ دیے جاتے تھے، تو ان میں بدبو کی جگہ خوشبو اور ایسی نرالی مہک پھوٹتی تھی کہ ایک دوسرے کو سنگاتا تھا، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے، کیا خوشبو ہے۔ بولو زور سے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ جس بستر پہ بڑھیا نے 3 سال پخانا کرا تھا، دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن، مرنے کے ٹائم یہ کہہ رہے تھے کہ اس بستر کی بدبو دھوبی کے یہاں بھی نہ جائے گی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود کتاب میں لکھا ہے، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غسل کے لیے چارپائی سے اتارنے پہ جب پوتڑے نکالے گئے اور جب ان کو سونگا گیا، بولو عقل ہے یا نہیں ہے؟ ارے کمبخت، یہ سونگا گائے کے لیے؟ کبھی تم نے اپنی معاذ اللہ کسی کی رومالی سونگی؟ اللہ بچائے، آمین کہو۔ بولو، سونگا کسی کا پاجامہ، سونگی کسی کی چڈی، کتنی محبت ہو مگر چڈی پاجامہ نہیں سونگے گا۔ مگر یہ کمبخت اندھے ہو گئے، جس پہ بڑھیا نے 3 سال لیٹرنگ کری، دنا دن دنا دن دنا دن دنا دن، اسے سونگا کہ اب بڑی خوشبو آ رہی ہے،
معاذ اللہ. آگے لکھتے ہیں ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا, ارے یہ اتنی خوشبو, ارے اتنی خوشبو. اللہ اللہ. عورتیں سوچنے لگیں یہ بڑھیا نہیں تھی, اصغر علی کا کارخانہ تھی, اگر ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا تو شیشی لگا کے ہم بھی بھر کے لے جاتے. معاذ اللہ. زور سے بولو معاذ اللہ. معاذ. آگے لکھتے چنانچہ بغیر دھلوائے ان کو تبرک بنا کے رکھ لیا گیا. رکھو رکھو رکھو. او چلا چلی والو, او بھوپال دلی والو, یہ بڑھیا کا 3 سال کا پیخانہ تمہیں مبارک ہو, اور غریب نواز کا میخانہ ہمیں مبارک. اللہ اللہ. پاک چیز پاک لوگوں کے لیے اور ناپاک چیز. میرا بھیا ابھی تک تو ہم یہ سمجھے تھے کم بخت آنکھوں کے اندھے, اب تو یہ معلوم ہے کہ یہ ناک کے بھی بالکل بیکار ہو گئی ہے نا, بالکل سلیب اسی. معاذ اللہ. ہر مرد عورت تعجب کرتا تھا. امی جان نہیں تھی, نانی جان نہیں تھی, اصغر علی کا کارخانہ تھی. دیکھا آپ نے, غریب نواز کی چادر تبرک کر لو تو شرک ہو جائے, خواجہ کا اگر شیرینی تبرک بنا لو تو شرک ہو جائے, اور یہ پوری نانی کا پیخانہ دنا دان. اللہ. مگر یاد رکھو پیارے, وہابیوں سے آج وہ نقصان نہیں ہے جو صلح کلیوں سے ہو. بہت خوب, بہت بے شک بے شک, زندہ باد زندہ باد. جو نقصان صلح کلیوں سے ہو رہا ہے, ادھر آئے تو ادھر کی, ادھر گئے تو یہی سب سے زیادہ اہم تمہارا دشمن ہے جو صلح کلی ہے, چاہے عوام میں ہو یا امام میں ہو یا پیر میں ہو یا مولوی میں ہو, یہی سب سے بدترین دشمن ہے تمہارا. اور اس کو پہچان لیا تو بیڑا. اللہ اللہ. وہی بات یاد آ رہی کہ ایک بادشاہ کے ہاں ایک مولوی صاحب رہتے تھے اور ایک ہجڑا رہتا تھا. تو وہ ہجڑا بہت جلتا تھا مولوی صاحب سے کہ بڑی فری کی تنخواہ لیتے. تو ایک روز بادشاہ کو سمجھا بجھا کے کہا حضور یہ 3 سوال ہیں, ذرا ان سے پوچھ لیا جائے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دیجئے مولوی صاحب کو. مولوی صاحب جب تشریف لائے, پوچھا آپ کی تنخواہ ادا ہو گئی؟ کہا حساب صاف ہے. کہا یہ 3 سوال ہیں, ان کا جواب دے دیجئے. بولے حضور کون سا؟ کہا پہلا سوال یہ کہ زمین کا بیس سنٹر کہاں, دوسرا سوال یہ کہ آسمان میں تارے کتنے, تیسرا سوال یہ کہ دنیا میں کتنی عورتیں کتنے مرد. اب سنا انہوں نے تو سر گھوم گیا کہ یہ جواب کہاں سے دوں گا, بڑی پریشانی کا عالم. اللہ اللہ. بولے 7 دن کا ٹائم ہے, جواب دیا تو ٹھیک ہے ورنہ تختے دار پہ چڑھا دیا جائے. بولے ٹھیک ہے حضرت اجازت دیجئے, گھر جاتا ہوں, کتاب کھول کے دیکھوں گا, مطالعہ کروں گا, پھر آ کے بتاؤں گا. آپ گھر پہنچے, آواز دی, دروازہ کھلا, اندر پہنچے, بیگم سے لپٹ کے رونے لگی. کہا غلطی اور خطا اور لغزش معاف کر دینا, 7 دن کا مہمان ہوں, اس کے بعد رخصت ہو جاؤں گا. اللہ اللہ. بیگم نے پوچھا کیا بات ہے, خیریت تو, طبیعت اچھی خاصی؟ کہا کیا بتائیں, وہ بادشاہ کے یہاں جو ہجڑا رہتا ہے اس نے 3 سوال بادشاہ کو دے دیے, اور تینوں سوال بادشاہ نے ہم سے کر دیے ہیں, نہ جواب ہوگا نہ جان بچے گی. اللہ اللہ. کا سوال ہے؟ اللہ اللہ. ارے بڑے کٹھن سوال ہے کہ زمین کا بیس سنٹر کہاں ہے, آسمان میں تارے کتنے ہیں, دنیا میں کتنی عورتیں ہیں, کتنے مرد ہیں. اللہ اللہ. ناک میں دم ہے, کہاں سے جواب ہوگا؟ اتنا سننا تھا تو بی بی لپٹ کے رونے لگی کہ بزرگوں نے فرمایا تھا کہ گھوڑے کی پچھاڑی سے اور افسر کی اگاڑی سے دور رہنا چاہیے. اللہ اللہ. نتیجہ یہ وہ کہ رو پیٹ کے اتنے میں دستک ہوئی تو جلدی سے آئے, اور آنے کے بعد دروازہ کھولا تو دھوبی کھڑا تھا. حضور یہ آپ کے کپڑے ہیں. فرمایا بیٹا یہ کپڑے تو ہیں, بس یہ آخری کپڑے ہیں, اب اس کے بعد کپڑے دھونے کا نمبر نہیں آئے گا, میں 7 دن کا مہمان ہوں, انتقال ہونے والا. کہا سنا معاف کر دینا, حساب میں کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا. کہا مولوی صاحب کیا بات ہے, خیریت تو؟ کہا وہ ہجڑا جو بادشاہ سلامت کے یہاں رہتا ہے اس نے 3 سوال دے دیے ہیں, نہ جواب ہوگا نہ اپن کی جان بچی. کون سے سوال؟ کہا آسمان کا بھی زمین کا بھی سنٹر کہاں, آسمان میں تارے کتنے, دنیا میں کتنی عورتیں کتنے مرد. اللہ اللہ. دھوبی نے تھوڑی دیر غور کیا, کہا حضرت یہ تو سوال بڑے آسان ہے, اس کا جواب تو اپن دے دے گا.
آپ کہلوا دیجئے بادشاہ سلامت سے. یہ جواب میں کیا دوں گا, میرا دھوبی دے دے گا. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ذرا سے بھی. اللہ اللہ. کہا ٹھیک, صبح 10 بجے آپ پہنچ جائیں, میں بھی 10 بجے آتا ہوں. کہا صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا بالکل صحیح ہے. نتیجہ یہ کہ بات طے ہو گئی. اس کے بعد یہ دوسرے دن صبح نہا دھو کے گئے کہ بیگم میں جا رہا ہوں, دعا کرتی رہنا. دھوبی نے کہا ہے کہ میں آ کے جواب دے دوں گا. انہوں نے بادشاہ سے کہلوا دیا کہ سوال بڑے آسان ہے, اس کا جواب تو میرا دھوبی دے دے گا, اور دل کا کیا حال ہے یہ خود ہی جان رہے ہیں. اللہ اللہ. اور اس کے بعد صبح کو نہا دھو کے کپڑے پہن کے پہنچنے کے بعد سلام کیا, بیٹھ گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ ابھی دھوبی آتا, تھوڑی دیر میں شور ہوا, دربانی حاضر ہوئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور وہ دھوبی بغیر اجازت کے اندر آ رہا تھا, اسے روکا ہے, بہت شور ہو رہا. فرمایا وہ آنے دو, ہمارے سوالوں کا جواب دینے آ رہا. کہا حضرت اس کے ساتھ گدا بھی ہے, ڈنڈا بھی ہے, رسی بھی ہے. کہا جاؤ اس سے کہہ دینا گدا اور رسی اور ڈنڈے کی ضرورت نہیں, یہ شاہی دربار ہے, تم چلو. جا کے دھوبی سے کہا, ان کا جا کے بادشاہ سلامت سے کہہ دینا کہ گدا اور رسی اور ڈنڈا نہ ہوگا تو ہمارے سوالوں کا جواب نہ ہوگا. آ کے بادشاہ سے کہا حضور وہ ایسا کر. کہا ٹھیک ہے آنے دو. اب وہ گدا اور رسی اور ڈنڈا سب لے کے اندر پہنچا, دھنا دھن. کہا حضور آپ سوال کریں, آپ کو جواب دیتے ہیں. کہا پہلا سوال تو یہ کہ زمین کا 20 سینٹر کہاں کا, ابھی جواب دیا. اور اس کے بعد آنکھوں کو بند کیا, پورب دیکھا, پچھم دیکھا, اتر دیکھا, دکن دیکھا, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ. اس کے بعد 20 دربار کے اندر ڈنڈا گاڑ دیا. کہا حضور میں نے سے پورب سے پچھم, اتر سے دکن سب ناپ لیا, زمین کا 20 سینٹر یہی ہے, اور اگر حساب میں کوئی گڑبڑی ہو تو یہ ہجڑا بیٹھا ہوا ہے, اس سے نپوا لیا جائے. اب جب اس کے اوپر آیا تو اس نے کہا حضور بالکل حساب صحیح ہے, آدھا انچی کا فرق نہیں ہے, کیونکہ اسے معلوم کہ میں ناپتے ناپتے اب مر جاؤں گا. کہا دوسرا سوال یہ کہ آسمان میں تارے کتنے. کہا ابھی جواب دیا. اس کے بعد سر آسمان کی طرف اٹھایا, پورب دیکھا, پچھم دیکھا, اتر دیکھا, دکن دیکھا, 15 منٹ 20 منٹ سر نیچے کیا, اور اس کے بعد کہا حضور شمار کر لیا. کہا کتنے تارے؟ کہا جتنے آسمان میں تارے ہیں اتنے میرے گدھے کے جسم میں بال ہیں, نہ ایک بال زیادہ ہے نہ ایک تارا زیادہ ہے, اور حساب میں گڑبڑی ہو تو یہ ہجڑا بیٹھا ہوا ہے, بالوں کو گن لے اور میں تاروں کو گنے لیتا ہوں. اس نے جب دیکھا میرے اوپر آ کر ان کا نہیں سرکار بالکل صحیح ہے, ایک نہ بال زیادہ ہے نہ ایک تارا زیادہ ہے. اللہ اللہ. کہا تیسرا سوال یہ کہ دنیا میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں. کہا ابھی جواب دیا. آنکھوں کو بند کیا, پورب دیکھا, پچھم دیکھا, پورب دیکھا, پچھم دیکھا, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ, اور اس کے 45 منٹ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, پسینے ہو گیا. اور اس کے بعد ڈنڈا نکالا, اور نکال کے تڑا تڑ مارا ہجڑے کو. وہ بولا مر گیا. اتنی دیر میں اس نے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے. اللہ اپنا کام کر لیا. بادشاہ بولا کم بخت کیا کرتا ہے, یہ شاہی دربار ہے, تجھ سے سوال کا جواب مانگا تھا, یہ بے ادبی کیا کری تو نے ہجڑے کو مارا. کہا حضور جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. کہا کہو کیا بات ہے. کہا سرکار آپ کا سوال یہ تھا کہ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں کتنے مرد. میں نے ایک طرف عورتوں کی صف لگائی, ایک طرف مردوں کی صف لگائی, اور اس کے بعد میں نے شمار کیا, سوچا بادشاہ کو جواب دینا ہے, لہذا دوبارہ پھر کاؤنٹنگ کر لوں. اب جب میں نے دوبارہ گنا تو یہ دیکھا کہ ایک مرد کم ہے. اب عورتوں کو گنا تو ایک عورت زیادہ ہے. آپ نے بھی دیکھا, میں پریشان ہو گئے. بادشاہ بولے ہاں یہ تو میں بھی دیکھ رہا تھا, بڑی پریشانی ہو رہی. اللہ پھر میں نے غور کیا اور گنا تو دیکھا تو ایک عورت کم ہو گئی. اب مردوں کو گنا تو ایک مرد زیادہ ہو گیا. بڑی پریشانی کا عالم, کیا جواب دوں, گنتی غلط نہ ہو جائے. پھر میں نے دوبارہ گنا تو ایک آدمی کم, عورتوں کو گنا تو ایک عورت زیادہ. عجیبی کشمکش کا عالم. غور کر کے دیکھا حضرت تو میں نظر یہ آیا کہ یہ کم بخت ہجڑا تھا, کبھی عورتوں میں جا کے کھڑا ہو جاتا تھا, کبھی مردوں میں جا کے کھڑا. اے میرا بھولا مسلمان سن لو, یہ ہجڑا تھا جو کبھی عورتوں میں جا کے کھڑا ہو گیا اور مردوں میں کبھی جا کے کھڑا ہو گیا. یہ تو یہاں پیٹا گیا. اور وہ سلے کلی جو کبھی دیوبندیوں میں جا کے کھڑا ہو گیا اور کبھی سنیوں میں جا کے کھڑا ہو گیا, وہ قبر میں مارا جائے گا اور محشر میں مارا جائے گا اور جہنم میں مارا جائے گا. اللہ اللہ. لہذا آپ چلتے چلتے ایک عبارت سن لو, ذہن حاضر ہے نا, بس ایک عبارت سن لو, ایمان بچا لو. قسم خدا کی جنت تمہاری میراث, جنت تمہاری. تشریف رکھیں حضرت 2 منٹ. ہاں اللہ اللہ, بس 2 منٹ کی بات, گھبراتے کیوں, ماشاء اللہ سے. اللہ اللہ, بس ایک عبارت سن لو. کتاب ملفوظات حکیم الامت. اللہ اللہ. اللہ دارین کی برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے, شاد رکھے, آباد رکھے. یہ دیکھو ادھر سے بھی کالی اور ادھر سے بھی
کالی اور اندر سے بھی کالی. یہ ہے مولوی اشرف علی تھانوی کی کتاب ملفوظات حکیم الامت. کتاب ہاتھ میں آتے ہی چہرہ اتر جاتا ہے. ابھی احمد آباد شریف میں جماعت الاخرى کی غالباً 28 تاریخ تھی شاید, وہاں رمضان بھائی کے یہاں جلسہ تھا. اللہ اللہ, تو انہوں نے میرے کان میں کہا کہ وہابی بھی آئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے مطلب یہ کہا کہ ذرا احتیاط سے بولیں. تو میں نے کہا مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہابی بھی آئے ہوئے ہیں. میں نے لاؤڈ اسپیکر پہ کہا, ورنہ میں بول کے چلا جاتا تو کل کو وہابی یہ کہتے کہ ہم نہیں تھے, ہم ہوتے تو جواب دیتے. لہذا تم بھی موجود ہو اور ہم بھی موجود ہیں, نہ گھوڑا دور نہ میدان دور. قوم کو لڑوانے کی ضرورت ہوئی, لڑتے تو دو پہلوان ہیں, لڑتے دو پہلوان ہیں. قوم فیصلہ کرتی ہے کون جیتا کون ہارا. قوم نہیں لڑتی, لڑتی کرکٹ کی دو ٹیمیں ہیں. قوم فیصلہ کرتی کون سی ٹیم جیتی اور کون سی ٹیم ہاری. لہذا تم بھی اور ہم بھی ہیں, آؤ ہی پہ ہو جائے دو دو ہاتھ. قوم تو فیصلہ کرے گی کون جیتا اور کون ہارا. اللہ اللہ. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری تقریر کے بعد نذیر خان ہیں بیچارے, اللہ دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, شاد رکھے آباد رکھے, وہ گئے کہ چلو بھائی بات کر لو. اللہ اللہ. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم جھگڑا ہو جائے گا. کیا کہا؟ جھگڑا ہو جائے گا. تو نذیر خان بولے جھگڑا کیسے ہو جائے گا, گھر ہمارا, دروازہ ہمارا, گلی ہماری. وہ پیلی بھیت سے آیا ہے تقریباً 1200 کلومیٹر 1300 کلومیٹر دوری سے, پتلا دبلا, زیادہ طاقتور بھی نہیں ہے. گھبرا کیوں رہے, جھگڑا کیوں ہو جائے گا, چل کے بات کیوں نہیں. بولے جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ تم نہیں سمجھتے. الحمدللہ یہ سب تمہارا کرم ہے خواجہ, یہ بات اب تک بنی ہوئی. ادھر میں گاڑی سے قیام گاہ پہ آیا رمضان بھائی کے, کہ ادھر وہ اپنی گاڑی سے وہ نذیر آئے, نذیر خان, اور فوراً انہوں نے توبہ کری اور پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اسی وقت حضرت سبحان اللہ مرید ہو گئے. اللہ اللہ. بولے مجھے نہیں معلوم تھا, میں تو بہت تبلیغی جماعت میں گیا, بہت چلے کیے, لوگوں کو بڑا وہابی بنایا. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میرے گناہوں کو معاف فرما دے. مگر نذیر اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے گا کہ جتنے وہابی بنائے اس سے زیادہ لوگوں کو جب تک میں سنی نہ بنا دوں. اللہ اللہ. اور اس کے بعد اجمیر شریف کا عرس پاک تھا, چونکہ 28 یا 29 جمادی الاخری کی تاریخ تھی. سبحان اللہ. وہاں سے وہ اجمیر شریف پہنچے نذیر خان, اللہ دارین کی برکت سے پہنچے اجمیر شریف. غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کیا. میں نے کہا حضور یہ آپ کا غلام آ گیا ہے, یہاں در پاک تک پہنچا دیا, اب جنت تک پہنچانا یہ تمہارا کام ہے. سبحان اللہ. اللہ اللہ. کوئی آدمی یہ کہے خواب کے طور پر, یا کوئی مولانا یہ کہے خواب کے طور پہ کہ رات تمہاری اماں آئی تھی ہمارے کمرے میں اور ہم نے ان کے ساتھ نازیبا حرکت کری, بول مسلمان کیا اس کو سلام کرو گے, کیا اس سے مسافہ کرو گے, کیا اس کے ساتھ چائے پیو گے, کیا اس سے شادی بیاہ کرو گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کمبخت نے ایسا خواب دیکھا تھا تو چوراہے پہ کھڑے ہو کر نہیں کہنا چاہیے, چوراہے پہ کھڑے ہو کر نہیں کہنا چاہیے. اللہ اللہ. بولو اس سے مسافہ کرو گے, اس سے سلام کرو گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو کون کون. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. یہ ماں کے لال ہے, یہ ماں کے لال ہے. انہوں نے کہہ دیا اگر ہماری ماں کی کوئی بے عزتی کرے اور چوراہے پہ کھڑے ہو کر یہ جملہ کہے, اگرچہ خواب کے طور پہ کہے کہ رات تمہاری اماں آئی تھی اور ہم نے ان کے ساتھ نازیبا حرکت کی, معاذ اللہ, تو ہم اس سے سلام نہیں کریں گے, ہم اس کے ساتھ چائے نہیں پیئیں گے, ہم اس سے مسافہ نہیں کریں گے. اے بھولا مسلمان, ہماری تمہاری ماں کی شفاعت جو ہوگی وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنچل کے صدقے میں ہو. وہ سرکار کی پیاری سبحان اللہ ازواج مطہرات میں سے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. صفحہ اس کا 49 ہے. کتاب ملفوظات حکیم الامت ہے, مکتبہ دانش دیوبند کی چھپی ہے. اس کے اندر لکھا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے مجھے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے خواب میں دیکھا اور ان کے ساتھ ایک نازیبا حرکت کی ہے. معاذ اللہ. زور سے بولو.
معاذ اللہ معاذ اللہ. تو اس کی تعبیر کیا دیتا؟ یہ نہیں لکھا تھانوی نے توبہ کر کلمہ پڑھ تو بے ایمان ہو گیا اسلام سے خارج ہو گیا، بلکہ اس کی تعبیر یہ لکھی کہ تم مٹی کے ڈھیلے سے استنجا نہیں کرتے ہو لہذا مٹی کے ڈھیلے سے استنجا کرو. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اور ابھی اگر ہم یہ کہہ دیں اللہ اللہ، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ رات میں مولوی اشرف علی تھانوی کی اماں صدر صاحب کے یہاں آئی تھی اور صدر صاحب ان پہ چڑھ بیٹھے تو پورے نارائن نگر میں کہیں گے تھانوی کی اماں کو گالی دے دی، تھانوی کی اماں کو گالی دے دی، تھانوی کی اماں کو گالی دے دی. اور چلا چلی والا تمہیں تھانوی کی اماں پیاری ہے، ہمیں سرکار کی ازواج مطہرات پیاری. اے بھولا مسلمان کدھر جا رہا؟ سرکار کا دامن تھام لے، بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اسی محبوب کی محبت میں جلائے، اسی محبوب کی محبت میں سلائے، اسی محبوب کی محبت میں اٹھائے. چراغ جلا کے میں نے رکھ دیے راہوں میں، چراغ جلا کر میں نے رکھ دیے راہوں میں. اب وہ راستہ بھولے تو اس کی قسمت ہے. خوب کی سیرے چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہے گلشن تیرا آباد رہے. فاتح تحریر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ادریس رضا خان حسمتی صاحب کے اس روحانی بیان کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور انجمن رضا حسین چیریٹیبل ٹرسٹ کے لنک کو آگے بڑھاتے رہیں. اگر آپ کو اپنی جلسے کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کروانی ہے تو ہمارے اس موبائل نمبر پر سمپرک کریں. ہمارا موبائل نمبر ہے 7668885144 اور ہمارے یوٹیوب چینل انجمن رضا